ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں جی، ہم بھی ٹیکسز کی صورت میں پیسے، ہمارے ٹیکسز بھی بڑھ گئے ہیں، پیسے ادا کر رہے ہیں ہم، جو ہمارے بینیفٹس بھی کم ہو گئے ہیں وہ اسی وجہ سے، کیونکہ حکومت کہتی ہے ہم پیسہ کہاں سے لائیں، ہم آپ سے ہی اکٹھا کریں گے، جو اتنے بڑے نقصانات ہوئے ہیں وہ عوام سے ہی اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ انگلینڈ کی حکومت کا کہنا، جو دنیا کی امیر ترین حکومت ہے جی۔ اچھا، ہماری قیمت یہ گلی سڑک ہے، ایک پل ہے، یقین مانجے ایسے جو کام ہے وہ یورپ میں بھی نہیں ہو رکھے۔ پاکستان جو ہے وہ اتنا غریب ملک، وہاں پر یہ جا کے ناچتے کودتے ہیں، ڈرنک شنک کرتے ہیں جی، انجوائے کرتے ہیں، اور باقی لوگوں کی یہ ماں بہنوں تک یہ پہنچ جاتے ہیں، اور پل لاہور میں بناؤ، جا کے پنڈی سے ووٹیں مانگو۔ کر دیا ہے میاں صاحب کی حکومت نے، غربت اور بے روزگاری اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ یہ پاکستان کا کیا حشر کر دیا زرداری نے؟ کیا اسی طرح لوگ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے؟ ہم اسی طرح کشکول اٹھائے در بدر بھٹکتے رہیں گے؟ 4.5 سال میں 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا۔ یہ قرضہ کون اتارے گا؟ یہ ہمارے آنے والی نسلیں اتارے گی۔ آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹ لی۔ ہماری معیشت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، قرضے بڑھ کر 14,000 ارب ہو چکے ہیں۔ اس قرض کی بھاری قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم مزید قرض لینے پر مجبور ہیں۔ جب بھی مسلم لیگ کو حکومت ملی ہے، پاکستان کو کنگال بنا کے چھوڑا ہے، فائنینشیل ایمرجنسی کا ڈیمانڈ کی ہے۔ یہی مسئلہ ہے نواز شریف کے ساتھ کہ اکانومی اسٹوپڈ، پھر ڈر ہے یا وہ ہے اکانومی اسٹوپڈ۔ زرداری کے ہوتے ہوئے پی آئی اے کا حال دیکھو، تم نے آج لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے اور پاکستان بدحال ہو گیا۔ او زرداری، آج اغیار کے آگے یہ جھکتا ہے، اغیار سے بھیک مانگتا ہے۔ میاں صاحب، اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی قرضے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو ایکسپورٹس کم اور امپورٹس کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو جان بوجھ کے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ایک ڈالر مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ آج پی آئی اے کا حال دیکھ لیں، باقی اداروں کا، اسٹیل مل کا حال دیکھیں۔ مسٹر زرداری، ایسے کام نہیں چلے گا۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی حکومت پاکستان کی آج تک کی تاریخ کی کرپٹ ترین اور نااہل ترین حکومت ہے، جسے آج ہی گھر چلے جانا چاہیے۔ اس قسم کے ٹرینڈز دیکھنے میں آ رہے ہیں جی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو۔ معلوم ایسا ہو رہا ہے جی کہ یہ تمام پلیٹ فارمز جو ہیں وہ خریدے جا چکے ہیں جی، کیونکہ پاکستان میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، ہر چیز بکتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا دین بھی بکتا ہے جی۔ یہ باقی چیزیں تو چھوٹی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ پاکستان میں اس سے پہلے کسی قسم کے کوئی مسائل موجود نہیں تھے۔ پاکستان تو ترقی یافتہ ممالک میں شامل تھا، مہنگائی کا تو نام و نشان نہیں تھا پاکستان میں، اور زرداری نواز شریف کے دور میں دودھ اور شہد کی جو پاکستان میں نہریں بہہ رہی تھی جی۔ میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں جی، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتی ہے۔ بڑے بڑے سانے ہم نے جو ہیں وہ 2 منٹ ڈکار مار کے ہضم کر کے اوپر مارے ہیں، تو یہ تو چیزیں چھوٹی ہیں جی۔ 40 سال سے آپ کو اگر بتاؤں تو 40 سال سے 2 خاندان پاکستان پر قابض ہیں جی، وہ بھٹو خاندان اور نواز شریف خاندان ہے۔ یہ 40 سال سے پاکستان پر قابض ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں ترقی ہو رہی تھی، کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، چاہے آپ وہ اپنا پی آئی اے کا ادارہ دیکھ لیں، ایئر لائن کا ادارہ دیکھ لیں، چاہے وہ آپ اسٹیل مل آپ دیکھ لیں، آپ کی انڈسٹری دیکھ لیں، آپ پر قرضہ بالکل کم سے کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا جی۔ آپ کی سیاحت دیکھ لیں، آپ کا سارا کچھ عروج پر تھا جی، آپ پیک پر تھے۔ لیکن جب سے ان دونوں خاندانوں نے ملک پر قبضہ کیا جی، ملک کو ٹیک اوور کیا، تب سے یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ تمام معاملات ہے، پاکستان گرنا شروع ہو گیا جی۔ اس دن سے آج تک گرتا جا رہا ہے جی، گرتا جا رہا ہے، اور جی آج یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں جی۔ میاں نواز شریف جن کو آج ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی میڈیا پر کچھ لوگوں کی طرف سے، اچھا جی یہ وہ میاں صاحب ہیں جی جو مجرم قرار دے دیے گئے ہیں جی سب سے پاکستان کی بڑی عدالت سے، اچھا، اور یہ اشتہاری ہیں جی، یہ ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ اگر میاں صاحب نے اپنے 30-35 سالہ دور میں، جس میں 3 دفعہ یہ وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے بھائی بھی تقریباً 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، یہ 35 سال ان کا لگ بھگ جو ہے وہ حکومت بنتی ہے، جو اقتدار بنتا ہے جی، جب سے یہ پاکستان پر قابض ہیں، لیکن اس سے پہلے سے یہ سیاست میں ہے۔ اچھا، یہ اگر انہوں نے اتنا کام یہ کیا ہوا تھا، تو اگر یہ علاج باہر ملک میں کروانے گئے ہیں تو یہ کیوں کروانے گئے ہیں؟ 35-40 سالوں میں یہ ایک اسپتال نہیں بنوا سکے۔
اپنے لیے, جس میں اپنا ہی علاج کروا سکے. ان کو زکام بھی ہو جائے تو یہ باہر بھاگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک پر ہی ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تو باہر کیوں کیا؟ اگر ملک کے اتنے اچھے حالات انہوں نے کر دیے تھے, اپنی ساری انویسٹمنٹ ان کی باہر کیوں ہے جی؟ باہر کے ممالک پہ اس کا مطلب ہے ٹرسٹ کر رہے ہیں, اپنے ملک میں یہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. اسی طرح چلو مان لیتے ہیں کہ میاں صاحب کو انصاف پر نہیں یقین تھا, اس لیے یہ ملک سے بھاگ گئے ہیں, فرار ہو گئے ہیں جی. اچھا یہ بھی چیز مان لیتے ہیں, پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے جی کہ 40 سال سے میاں صاحب نے انصاف میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں لائی. 35 سال سے یہ 3 دفعہ یہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, انہوں نے انصاف پر کسی قسم کا کام نہیں کیا کہ آج ان کو خود ہی ملک سے بھاگنا پڑا ہے انصاف پر نہ یقین کرتے ہوئے. تو باقی عام غریب عوام کا کیا بنے گا جی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جی. دوسری بات یہ ہے جی کہ میرے بھائیوں, قوم جو ہے وہ 4 چیزوں پر کام کرنے سے یا ملک ترقی کرتے ہیں یا بنتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ انصاف اور ہوتا ہے سستا اور وقت پہ انصاف جو ہے. آپ سب نے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کا معیار کیا ہے, کہ پاکستان میں ایک مشورہ جی کہ چہری دیاں کندھاں بھی پیسے منگ دیاں نا جی, تو پانی کی طرح پیسے لگتے ہیں. تو یہ ہمارے دادے پردادوں کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں پڑے ہیں, آج تک فیصلے نہیں ہو سکے, یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے. لیکن ہمیں یہ انصاف ان 40 سالوں میں ان حکمرانوں نے نہیں دیا, بہتر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ انہوں پتا تھا کہ اگر ہم نے انصاف کر دیا تو ہم ہی پکڑے جائیں گے. اگر ہم انصاف کے نظام میں بہتری لے آئے تو ہم تو پکڑے جائیں گے, جیلوں میں جائیں گے. اچھا دوسرا جو اپنا پوائنٹ ہے وہ تعلیم ہے. 4 چیزیں ہیں, پہلا انصاف, دوسرا تعلیم اور یکساں تعلیم. اچھا اب اگر ان کے اگر اولادیں دیکھی جائیں, وہ آکسفورڈ ہارورڈ میں پڑھ رہی ہیں, چاہے وہ داڑھیوں والے ہیں جی, چاہے وہ مولوی ہیں جو جہاد کروا رہے ہیں, جو مدرسوں میں جہاد کروا رہے ہیں, جو کہتے ہیں جی جہاد کیا جائے, ان سب کی جو ہے جو اولادیں ہیں وہ باہر کے ملکوں میں پڑھ رہی ہیں, وہ پینٹ کوٹ پہن کے پھر رہی ہیں جی. اور یہ اپنے ملک میں تعلیم کا معیار نہیں بہتر کر سکے جی 40 سالوں میں. انہیں کیونکہ انہوں نے یہ جانتے ہیں, انہوں نے اسی وجہ سے 40 سالوں میں یہ اپنی تعلیم کا جو ہے وہ معیار بہتر نہیں کیا, کہ انہوں نے پتہ ہے کہ اگر تعلیم یافتہ, اگر یہ لوگ, یہ عوام تعلیم یافتہ ہوگی تو ہم کس پر حکومت کریں گے؟ اگر یہ تعلیم یافتہ ہوگی, ان میں سے لیڈر بھی نکل آئیں گے اور یہ لوگ تو سوال کریں گے, ہمارا گریبان پکڑیں گے. اس وجہ سے انہوں نے تعلیم نہیں دی. تیسری چیز ہے جو صحت ہے, یہ پرائیورٹی سب سے پہلے انصاف, دوسرے نمبر پہ صحت, دوسرے نمبر پہ تعلیم, تیسرے نمبر پہ صحت آ گئی جی. اچھا صحت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ معیار کیا ہے پاکستان میں, کیا بیچاروں کا معیار ہے پاکستان میں؟ اسپتالوں میں انسانوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا. یہ 40 سالوں سے ہو رہا ہے. خدا گواہ ہے, آپ خود لوگ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیں کہ کیا حالات پاکستان میں ٹھیک ہیں. اچھا جی چوتھی چیز ہے جی انفراسٹرکچر. اچھا اس پہ میاں صاحب نے تھوڑا سا کام کیا. میاں صاحب نے وہی ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ باقی 3 پر تو کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, انصاف جو ہے وہ اپنے لیے اچھا رکھو, اپنی سیفٹی کے لیے اپنی جائیدادیں باہر رکھو, اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بھی باہر رکھو, ان کو اچھا پڑھاؤ, ان کو اچھا تعلیم دو, ان کی صحت کے اچھے معاملات کرو. لیکن ہماری قوم تو انسان نہیں ہے, پاکستانی تو انسان نہیں ہے, اس پر حکومت کرو, ان کو رگڑا لگاؤ, ان سے پیسے بناؤ, اور جب ٹھیک ہے بس ان کو آخر میں ایک پل بنا دو, اور پل لاہور میں بناؤ, جا کے پنڈی سے ووٹیں مانگو, جا کے پل میں لاہور میں بناؤ, اتنا پیسہ اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ اس کو لگاؤ, پنڈی میں لگاؤ, بولو کہ عمران, ہم نے تو یہی سنا تھا جی کہ میاں صاحب کو ووٹ دینی ہے. کیوں جی؟ میاں صاحب نے لاہور میں بڑا کام کروایا ہوا. ہم پنڈی لاہور میں, ہم پنڈی جیل میں رہتے ہیں جی, ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا, ہم نے تو یہی سنا گیا تھا کہ میاں صاحب نے فلانا کو پل بنا دیا جناب, وہ رنگ روڈ بنا دیا میاں صاحب کو, اس لیے ووٹ بھی دی جائے. اور میاں صاحب کہتے تھے کہ اگلی دفعہ آپ پنڈی میں بنا دیں گے, ہمیں ووٹ دو گے پنڈی والوں, ہم آپ کو بھی اس طرح کا پل بنا دیں گے. خدا کے بندو, یہ ٹھیکیداروں کا کام ہے, یہ انجینئرز کا کام ہے, یہ کام ہوتا ہے. یہ چوتھی پرائیورٹی ہوتی ہے, اور میاں صاحب نے چوتھی کو پہلی پر لے گئے اور باقی 3 کو سب کو چھوڑ دیا. یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. جتنا انہوں نے نقصان کیے یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. اچھا یہ چیزیں سائیڈ پر رکھ دیں. اس سے بھی زیادہ ہمیں جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ جڑیں انہوں نے بو دی ہیں جو سفارشی بھرتیوں کے حوالے سے ہیں. چاہے وہ آپ ٹیچنگ کا شعبہ لے لیں, آپ ڈاکٹرنگ کا شعبہ لے لیں, انصاف کا شعبہ لے لیں, آپ ایئر لائنس کا شعبہ لے لیں, کوئی بھی شعبہ لے لیں, جہاں پہ انہوں نے ہر جگہ پہ سفارشی بھرتیاں کی ہیں. ہمارے DIG تک کے عہدے کے لوگ, یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے تھے جی. اب یہ کہتے ہیں انہی لوگوں کو جو ہے وہ واپس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے, اور انہیں ہی ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب خان صاحب کی بات کرتے ہیں جی. خان صاحب پر تنقید جائز ہے جی, ان کی گورننس پر تنقید کی جا سکتی ہے جی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ وہ نواز شریف یا زرداری کو ہیرو مان لیا جائے جی, ان کو واپس لا لیا جائے جی. بڑی مشکل سے 40 سال ہم نے غلاموں کی طرح گزارے ہیں جی, ہمیں ذہنی طور پر انہوں نے غلام بنا دیا ہے جی. ہم اپنی اگر ہسٹری دیکھیں نا, اگر آپ ہسٹری کتابوں میں بھی پڑھ لیں, ہم اسپیشلی پنجابیوں نے
کتنے ہیرو, ہم غزنوی کا ذکر کرتے ہیں, ہم سلطان ٹیپو کا ذکر کرتے ہیں, ابدالی کا ذکر کرتے ہیں, ہم گوری کا ذکر کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں اپنی ریسرچ کر کے دیکھ لیں ہم نے کتنے ہیروز پیدا کیے ہیں. کیوں نہیں ہیرو ہم نے پیدا کیے؟ 12-13 کروڑ کی ہم پاکستان میں پنجابی آبادی ہیں جی, ہم نے کیوں ہیرو آج تک پیدا نہیں کر سکے؟ کیونکہ ہمیں شعور علم سے دور رکھا گیا جی. ہمیں کیا ملا آج آ کر؟ نواز شریف. خان صاحب کی سب سے جو بڑی نائل ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ جو دجال ہے نا, جو ہمارے صحافی ہیں جی, ان کو پیسہ دینا انہوں نے بند کر دیا خان صاحب نے. اب یہ جو دجال ہے, یہ جو صحافی ہیں جو پینٹ کوٹ پہن کر بیٹھے ہوئے جی, ان کی کسی قسم کی کوالیفیکیشن نہیں ہے جی, یہ نا کوالیفائڈ, یہ پیسے کے بھوکے ہیں, پارٹیز کے بھوکے ہیں جی. یہ پارٹیز پہ جاتے ہیں, مختلف سیاسی اور رہنما جو ہے پارٹیز آرگنائز کرتے ہیں, وہاں پر یہ جا کے ناچتے کودتے ہیں, ڈرنک شنک کرتے ہیں جی, انجوائے کرتے ہیں, اور پھر ان پر جب کوئی بات کی جائے ان سے یہی, اور باقی لوگوں کی یہ ماں بہنوں تک یہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, ان کا بھی حساب انہی مولویوں کی طرح ہے جی, جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جی, اور جن کی وجہ سے آج پوری دنیا یا اسپیشلی ہمارے پاکستان میں لوگ مولوی کے نام سے بھی نفرت کرنے لگ پڑے ہیں جی. یہ بالکل ہمارے جو صحافی ہیں ان کا بھی وہی حساب ہے جی, یہ وہی شاپر ہے جی, جدھر آواز چلتی ہے جی ادھر ان کا رخ ہو جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی, عمران خان نااہل ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک کہانی بھی رکھنا چاہتا ہوں جی, کہ ایک بندہ, کل کی بات ہے جی, کہ ایک میرا جاننے والا بندہ ہے جی, اس نے اس نے بھی مجھے یہ ویڈیو, یہ جو کارڈ کے جو پروپیگنڈا چلا ہوا ہے کہ یہ بھی ہیلتھ کارڈ کور نہیں کر رہا, یہ بھی ہیلتھ کارڈ کور نہیں کر رہا, اس نے بھی وہ مجھے یہ فوٹو بھیجی اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جناب پرینک ہو گیا, ڈرامہ ہوا ہے جی, کہ یہ خان صاحب نے اچھا کارڈ ہے, یہ تو کچھ بھی کور نہیں کرتا, یہ ہیلتھ کارڈ ہے. اچھا, ریسنٹلی جی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی جی کہ کل رات کو ان کی والدہ جو ہے اچانک زیادہ بیمار ہو گئی اور ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. انہیں ایمرجنسی میں جو ہے انہیں کسی راولپنڈی کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑا. اچھا, وہاں پر انہوں نے کارڈ پر علاج کرایا اور الحمدللہ اس کی اس نے مجھے بعد میں فون کیا اور بتایا, اور وہ نہایت ہی خوش تھا. اس نے کہا کہ یہ سارا جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جی, میں اللہ کو جان دینی ہے. اسی طرح اس نے کہا جی کہ میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ ہم میں اور جو پیسے دینے والے لوگ تھے ان میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا جی, بالکل اسی طرح علاج ہوا جس طرح پیسے دینے والوں کا علاج ہوا, بلکہ بہت لک آفٹر کی گئی اور ان کا اخلاق بھی پہلے سے کافی بدلا ہوا تھا جی. اچھا, یہ اس لڑکے کا کہنا تھا جی. اسی لیے میں کہتا ہوں جی کہ یہ پاکستان کا تاریخی کام کر کے بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ کیش نہیں کروا سکتے, یا ان کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں کیش نہیں کروا سکی. کہ اس کے بعد آپ باقی بھی ان کے کام دیکھیں, درخت لگائے ہیں انہوں نے, جو یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے, آپ اس کو بہت ہلکے سے لے رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس وجہ سے لگے تھے, آپ کو سمجھ نہیں لگی. اور ہماری قوم ہے وہی انہی کے درختوں کو اکھاڑ کے لے جا رہی ہے جی. اب اس نے بسیں چلائی ہیں, ہماری بسوں کے شیشے توڑ دیا کہ ہم بسیں نہیں چلنے دیں گے. خدا کے بندو, ہماری قوم جب احتجاج کرنے نکلتی ہے تو اپنی چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, اپنے ہسپتالوں اور اسکولوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے. ہمیں بھی ایسا قوم کھڑا ہونا پڑے گا. جو ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے جی, وہ ہمیں خود کھڑے ہو کے بنانی پڑے گی. کوئی ہمارے گھر میں آ کر ہمیں بنا کے نہیں دے گا. قومیں خود کھڑی ہوتی ہیں. جو قومیں مذاق میں لگی رہتی ہیں, طنز میں لگی رہتی ہیں, ایک دوسرے پر طنز کرتی رہتی ہیں, وہ خدا کی قسم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے علاوہ اس نے باقی بھی بہت کام کیے ہیں. وہ اس کی نہل لی ہے, اس کی ٹیم کی نہل لی ہے, وہ کیش نہیں کروا سکے. اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہمارے جو پینٹ کوٹ والے بھائی جان ہیں جی, لوگ ہیں جی, جو میڈیا پر آ کے رات کو 7 سے 11 تک شو کرتے ہیں جی, اچھا وہ ان کی جیب نہیں بھر رہے. مسئلہ صرف یہ ہے. اب یہ دیکھیں جو شیلٹرز کا کام ہے جی, اب لوگوں سے آپ جا کر گراؤنڈز پہ پوچھیں, مذاق کرنا ہے تو آپ بے شک کریں, جتنا مرضی طنز بنائیں, مذاق کریں, لیکن حق کی بات کرنی چاہیے. اب وہ شیلٹرز بنائے ہیں, جو لوگ مزدوریوں کے لیے دوسرے شہروں میں گئے تھے, وہ اب ان کو سونے کی بھی جگہ مل رہی ہے, ان کو کھانے کی بھی مفت جگہ مل رہی ہے. صبح جا کے وہ مزدوری کر کے وہی پیسے بچا کے وہ اپنے گھر میں بھیجتے ہیں. اسی طرح کامیاب جوان پروگرام دیکھیں, احساس پروگرام دیکھیں, یقین مانجے ایسے جو کام ہے وہ یورپ میں بھی نہیں ہو رکھے. پاکستان جو ہے وہ اتنا غریب ملک ہے, اتنا اس پہ قرض ہے, لیکن یہ تمام پروجیکٹ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات, 8ویں سے 10ویں تک سیرت نبوی کی اور قرآن کی کلاسز ضروری کر دیں. اب لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی, وہ میڈیا پہ آ رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ بک دیکھو, یہ ٹیکسٹ بک دیکھو. خدا کے بندے ریالٹی تو دیکھو. تعلیمی نظام یکساں کیا جا رہا ہے جی, وہی تعلیمی نظام. اب یہ تعلیمی نظام یکساں, اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. ایک ویڈیو میں ضرور بناؤں گا. تعلیمی یکساں نظام جو نہیں ہے, یہ کتنا ہمیں اس نے نقصان دیا ہے, دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. اسی لیے خدا کے بندو, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا نواز شریف ہمارے ملک کا ہیرو تھا, کیا زرداری ہمارے ملک کا ہیرو تھا. شکر کرنا ہمیں چاہیے.
आज आकर जी खान साहब पर महंगाई की वजह से तनकीद की जा सकती है और हो भी रही है जी, जो किसी ना किसी हद तक जायज़ है, लेकिन अब इसकी भी मैं चंद वजूहात आपके सामने रखता हूं जी। सबसे बड़ी वजह वो कोरोना वायरस है जी, जिसने पूरी दुनिया पर बशमूल पाकिस्तान के बहुत बड़ा इम्पैक्ट, जानी और माशी इम्पैक्ट किया जी। हम इंग्लैंड में रहते हैं जी, हम भी टैक्सेस की सूरत में पैसे, हमारे टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, पैसे अदा कर रहे हैं हम, या हमारे बेनिफिट्स भी कम हो गए हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि हुकूमत कहती है हम पैसा कहाँ से लाएं, हम आपसे ही इकट्ठा करेंगे, जो इतने बड़े नुकसानात हुए हैं वो आवाम से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा, ये इंग्लैंड की हुकूमत का कहना, जो दुनिया की अमीर तरीन हुकूमत है जी। अच्छा, इसके मुकाबले में पाकिस्तान गरीब है, उसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, और वो कर्जे के अंदर दबी हुई है जी, इसमें कोई शक नहीं है, इम्पैक्ट तो आएगा। दूसरा जो वजूहात है वो माफिया है जी, जो नवाज शरीफ जरदारी के दौर पे जो अरूज पे पहुंचा गया था, जिसकी जड़ें बोई गई थी जी, वो अब तनावर दरख्त बन चुका है जी। अब वो मसनूई महंगाई पैदा करके जो हुकूमतें नापसंद हों, जो बंदे तंग करें, केसेस करें, उनको ये काम करने नहीं देते, और उनको धमकियां लगाते हैं कि हम आपको निकाल देंगे, निकलवा देंगे, हम इतने ताकतवर हैं जी। अच्छा, वो माफिया भी हमें पता है, वो बड़े बड़े लोगों की सूरत में खान साहब के पीछे है, और वो काम नहीं करने दे रहा, और जो उनके खिलाफ जो है वो कानून भी कोई हरकत नहीं कर रहा या करने दे रहा जी। खान साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन वो कानून भी जो है वो लाजवाब है इस बात पर। इंशाल्लाह उसका भी कहीं ना कहीं किला कमा होगा, और पाकिस्तान की कौम आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन हमें एज अ कौम खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ, इन सब के खिलाफ, इन माफियाज के खिलाफ। हमें अपने और लीडर पैदा करने पड़ेंगे, हमें तालीम, एजुकेशन हमें लेनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना पड़ेगा। और खान साहब की हुकूमत वाकई नाअहल तरीन हुकूमत है जी, जो इतने तारीखी काम करके, जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए, जो पाकिस्तान की तरक्की का और कौम बनने का सबब बनेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, उनकी तशखीर नहीं कर सके जी। और दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ हैं जी, जरदारी साहब हैं जी, वो एक पुल बढ़ा के, एक गली बनाकर, एक सड़क बनाकर जो है वो हीरो बन गए थे जी। वो कह रहे थे कि हम तो हीरो हैं, हमने तो सड़क बना दी है। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, देखें, आप खुद देखें कि कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, नवाज शरीफ कोई रसीद नहीं दे सके, दुनिया के महंगे तरीन इलाके में भी रह रहे हैं जी, अरबों की इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एक पेपर नहीं दे सके कि हमने कहां से ये प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन मैनिपुलेट करके लोगों को यही जहन में डालने की कोशिश की गई है, और डालने में कामयाब भी हो गए हैं जी। वो कि ये मीडिया, कोई नवाज शरीफ तो बिल्कुल पाक साफ है जी, ये तो सिर्फ उनको अकामे पर निकाला गया जी, और तो कोई मसला ही नहीं था। अच्छा, अकामा को भी इन्होंने मजाक समझ लिया। अकामा है क्या? जो लोग सऊदी अरेबिया, दुबई में हमारे भाई जो मजदूरी करते हैं, पाकिस्तान से गए, काफी बड़ी तादाद में गए, लाखों की तादाद में गए हैं। अच्छा, उनसे भी पूछ लें ये अकामा होता क्या जी? अकामा जनाब वो मजदूर रखते हैं, इन्होंने मजदूरी, यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे जी, और मजदूरी इन्होंने शो की थी सऊदी अरेबिया, दुबई की। मतलब ये है जी कि इन्होंने एक तरफ मजदूरी शो की हुई थी कि हमने दुबई, सऊदीया का वीजा लिया हुआ जी एज अ मजदूर, एज अ किसी ना किसी कंपनी में मुलाजिम, और दूसरी तरफ से ये कोई वजीर खारजा यहाँ पे बना हुआ था, कोई यहाँ का वजीर आजम बना हुआ था। ये तो उससे भी बड़ा जुर्म बनता है जो इन्होंने किए हैं, ये सबसे बड़ा जुर्म बनता है। तो लेकिन इसको भी मजाक समझ कर कि वो जी अकामा पर निकाल दिया गया जी, ये देखो मजाक ये हमारी कौम से करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वो यही समझते हैं कि उन्हें पता है कि हमें तालीम ही नहीं दी गई, हमें तालीम ही उतनी दी गई है, हमें गुलाम बना के रखा गया कि हमारी कीमत ये गली, सड़क है, एक पुल है।